عمل تب تک وہ کھانی حلال ہے بغیر ذبح کے۔ یہ جو چیزیں آپ نے پوچھی، شیل فش یا کروب یا ایک اور لفظ بولا تھا ہمارے محترم نے، مجھے وہ لکھا تمہیں، لوبسٹر، تو کروب اور لوبسٹر، ان تمام کو دیکھا جائے گا کہ کیا ان کا اطلاق مچھلی پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مچھلی کے اطلاق کے لیے جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس مچھلی کے اندر ایک خاص قسم کی ہڈی کا سلسلہ موجود ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا ایک پیمانہ ہے۔ تو اگر ماہرین حیوانات اس بات کی تصدیق کریں کہ شیل فش مچھلی ہے تو پھر وہ مچھلی ہوگی، وہ جائز ہوگی، کروب ہو یا لوبسٹر ہو، ان کے بارے میں بھی یہی بات ہوگی کہ اگر ان میں وہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ شرط جو مچھلی کے ہونے کے لیے ضروری ہے تو پھر تو یہ کھانا ان کا جائز ہوگا، لیکن اگر وہ شرط نہیں پائی جاتی تو پھر کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اگلا سوال تھا محمد علی قادری صاحب کا لندن سے، اور انہوں نے پوچھا کہ بینک میں کام کرنا کیسا ہے۔ بینک میں کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ بینک، ہمارے ساتھ سسٹر ہیں جی اسکاٹ لینڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میرے 2-3 سوال ہیں جی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، بغیر وضو کے ہم لوگ دے سکتے ہیں پڑھ کر الحمدللہ اور قل ہو اللہ وغیرہ جیسے پڑھتے ہیں، چاروں قل وغیرہ پڑھ کے آیت الکرسی وغیرہ دے سکتے ہیں، نیاز دے سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ اور بغیر وضو کے کیوں؟ ویسے ہی میں ویسے پوچھ رہی ہوں جیسے کہ بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ نہیں، میری بہن کو عذر ہونا چاہیے نا۔ ویسے تو اگر میں کہہ دوں دے سکتے ہیں تو لوگ کہیں گے جی علامہ صاحب نے کہہ دیا بغیر وضو کے فاتحہ پڑھیں۔ اچھا، تو اگر کوئی ریزن ہے، جلدی میں ہیں، جگہ ایسی ہے کہ وہاں وضو کرنا آسان نہیں ہے، مشکلات ہیں، تو تب تو بغیر وضو کے دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ پڑھنا جائز ہوتا ہے لیکن فضیلت زیادہ وضو کے ساتھ ہی ہے، اس لیے علماء کرام احتیاط سے اوپن کہتے نہیں ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کر لیں یا جائز ہے، کیونکہ ایسا کہنے سے پھر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کسی صورتحال میں بھی یوں وضو کر بھی سکتے ہیں، ٹائم ہے بھی، تب بھی وضو کے بغیر ہی پڑھتے رہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ علامہ صاحب ایک اور میرا سوال ہے، 2-3 اور سوال ہیں کہ جو نیاز ہوتی ہے اگر پوری نہ کھا سکے، جیسے فیملی پوری نہ کھا سکے تو اس نیاز کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پر جیسے ہم لوگ پیچھے کبوتروں وغیرہ کو بھی نہیں ڈال سکتے، کوئی ایسی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی نہیں گوروں نے جس طرح، تو ہم لوگ کیا کریں اس کو نیاز کو، مطلب کیا کرنا چاہیے ان کو، کیسے مطلب کھانے لگانی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں، جیسے پیپر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ لکھ دیتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات نام جیسے محمد ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، پرنٹ بھی ہوتا ہے، تو ان کو کیسے نیوز پیپر وغیرہ کو سنبھال کے رکھنی چاہیے، یا تب اس کو کیا کرنا چاہیے، یا جلا دینا چاہیے نام کو؟ بہتر ہوتا ہے کہ بجائے بے ادبی ہو ناموں کی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آپ جیسے مچھلی کا بتا رہے تھے، تو مجھے یہی سنا ہے کہ پراؤن وغیرہ بھی مکروہ ہے، پراؤن اور مشرومز وغیرہ وہ بھی حلال نہیں ہے کیا؟ وہ بھی مکروہ ہیں، وہ بھی نہیں کھا سکتے؟ جی ہاں، جدید وہی میں نے کہا نا کہ جدید تحقیق کے مطابق ان پر مچھلی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جی تو تمام پرانی کتابوں میں تو جائز لکھی گئی ہے، لیکن ماڈرن تحقیق کی بنیاد پر وہ مچھلی ثابت نہیں ہوتی۔ تو چونکہ تمام پرانی کتابوں میں جائز ہے، مکروہ تحریمی تو علماء نے نہیں کہی، لیکن تنزیہ تو سب نے لکھی ہے۔ جی اور مولانا صاحب یہ جو مشرومز ہیں ان کا بھی کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، ان کو بھی نہیں کھانا چاہیے کیا؟ ویجیٹیبلز جو ہیں مشروم، مشرومز کو مکروہ تنزیہی ہی ہیں کہ ان کی، کیونکہ عام طور پہ وہ صاف جگہ پہ نہیں ہوتے، ہمارے علاقوں میں یہاں کا تو مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن عام طور پہ ان کی جگہ صاف نہیں ہوتی اگنے کی یا بڑھنے کی، تو اس لیے اس کی وجہ سے نزاہت والے مکروہ تنزیہی ہے، نزت والے ہی ہے۔ اچھا مولانا صاحب ایک اور میرا سوال ہے، جیسے دل مانے تو کھا سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب جیسے کوئی مارک اسپینسر کام کرتا ہے، وہاں پہ شراب وغیرہ بھی ہوتی ہے، مارک اسپینسر وغیرہ جو فوڈ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جیسے کپڑوں کا الگ ہوتا ہے، تو اب وہ آیا وہ جو انسان کام کرتا ہے ادھر، تو اس کی جو کمائی آتی ہے وہ خود بظاہری طور پر نمازی پرہیزی ہے اور حج بھی کیا ہوا اس نے، پر مجبوراً پارٹ ٹائم جیسا کام کرتے ہیں، تو وہ جو اس کی انکم ہوگی جو ان کو دیتے ہیں، پے دیتے ہیں وہ مارک اسپینسر والے، تو وہ کیا حلال ہوگی یا اس کا لینا جائز ہوگا، یا ادھر کام چھوڑ دینا بہتر ہوگا اس کے حق میں؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف کپڑوں کی کلودنگ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں انسان۔ جی ٹھیک ہے، اس پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاکم اللہ۔ جی تو میں بات کر رہا تھا، یہ ان کا آخری سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ بینک میں کام کرنا یا ایسے سٹور میں کام کرنا جس میں
حرام چیزیں بیچی جاتی ہیں یا حلال کا خیال. تو ایسی تمام جگہوں پہ کام کرنا اس وقت تک جائز ہے جب تک کوئی دوسرا کام نہ مل جائے, اور اگر خلوص نیت کے ساتھ کوئی دوسرا کام تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی رہے تو گناہ گار بندہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوشش نہ کرے, اسی کام پر اکتفا کرے اور اس کام کو کرنا مجبوری بھی نہ ہو, تو پھر ایسا کرنا جائز ہرگز نہیں ہے. دوسرا سوال تھا ان کا کہ تبسم صاحبہ کا کہ نمبر سوٹ کرنا علاج کی حد تک کا معاملہ ہوتا ہے. جسٹ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو لوگ کرتے ہیں, جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور جنتر منتر کرتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں ہیں, کفریہ کلمات نہیں ہیں, تو اس سے فائدہ اگر ہوتا ہے تو کوئی لے سکتا ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جھاڑ پھونک اور منتر کے جواب میں بھی فرمایا. تو عدد میں تو ایسی کوئی بات برائی ہے ہی نہیں. علم الاعداد ایک علم ہے, اور اس علم کی بنیاد پر جو بندے کی شخصیات ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کا عکس ہوتا ہے. لیکن عدد کو کسی بات کا یہ سمجھنا کہ جو عدد کرے گا وہی ہوگا, یہ بات غلط ہے. کرتا اللہ ہی ہے, علاج معالجہ کی حد تک اس کا استعمال کرنا, اور پھر بطور خاص ایسے شخص سے کرنا جو نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. فائدہ اس سے ہی ہوتا ہے. کوئی بندہ اگر جانتا بھی ہے وہ نمازی, پرہیزگار نہیں, خدا خوفی نہیں رکھتا, اس کا مسجد و اسلام سے تعلق نہیں ہے, قرآن و حدیث سے اس کا رابطہ نہیں ہے, بس جیسی ننگ دڑانگ عدد پر بیٹھا ہے اور قسمتیں بیان کرتا جا رہا ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عدد کا کیا ہوتا ہے؟ عدد نکال کر پھر اسی عدد کے مطابق اس میں اعظم دریافت کیا جاتا ہے. جو عامل لوگ ہیں وہ عدد نکالتے ہیں, پھر عدد کے مطابق اسم اعظم تلاش کرتے ہیں, اور اس اسم اعظم کے اعداد کے مطابق پھر اس کا وظیفہ کرتے ہیں. وہ یوں ہی نہیں کہ عدد نکالا تو اس کو کہہ دے تیرا عدد ادھر نہیں تھا, تیرا عدد ادھر, بات ختم ہو گئی ہے. پھر وہ پوری بات اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. تو جب آپ اسی عدد کے مطابق اس عدد کا ورد اور وظیفہ کریں گے تو یقیناً وہ جس کے لیے خاص ہے وہ عدد اس پر افیکٹ ہوگا. سسٹر ہیں ہمارے ساتھ مانچسٹر سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے سب بات یہ کرنی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ مجھے ڈیورس ہوئی ہے, تو ابھی مجھے 4-5 مہینے ہوئے ہیں مجھے ڈیورس ہوئے ہوئے. تو میں ادھر جیسے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ برٹش کا مطابق جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو حصہ دیتے ہیں, مطلب جو مکان میرا ہوتا ہے یا بینک بیلنس میرا ہوتا ہے شوہر کا, تو وہ اس میں سے حصہ دیتے ہیں, مطلب کرواتے ہیں برٹش قانون کے مطابق. جی ہاں جی. تو میں نے وہ مطلب کیس ڈالا ہوا ہے, تو کیا میں یہ پتا کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ وہ میں مطلب کیس لڑ کے میں اپنا حصہ لے سکتی ہوں یا نہیں لے سکتی ہوں. تو اگر نہیں لے سکتی ہوں, کیونکہ مجھے کچھ مولانا نے مجھے 1-2 مولانا نے بولا ہے کہ تم نہیں لے سکتی ہو, تو اگر نہیں لے سکتی ہوں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم عدت کے جتنا تمہارا عدت کے دوران حصہ بن رہا ہے وہ تم لے سکتی ہو, لیکن عدت کے بعد جتنا بھی تم کیس لڑو گی, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ مکان میں سے 50-50 ملے گا آپ کو, تو وہ یعنی کہ تم نہیں لے سکتی ہو. تو اگر میں نہیں لے سکتی ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا جواب, یعنی کہ یہ جو ممانت کی گئی ہے یہ قرآن اور حدیث کی دونوں کی روح سے کی گئی ہے یا پھر صرف حدیث کی روح سے کی گئی ہے؟ تو اگر صرف حدیث کی روح سے کی گئی ہے تو اپوزٹ یہ بھی حدیث کہہ رہی ہے کہ وسلم نے خود فرمایا ہوا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہوں, جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہوں, جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہوں, ادھر کے قانونوں کو فالو کرنا چاہیے. یعنی کہ باشندے کو اس ملک کے قانون کو فالو کرنا چاہیے, لحاظ رکھنا چاہیے, تو احترام کرنا چاہیے مطلب کہ. تو کیا پھر میرے لیے اگر تو یعنی کہ جو ممانت ہے مجھے حصہ لینے کی, تو وہ اگر قرآن اور حدیث دونوں کی روح سے ہے, دونوں کی روشنی میں ہے, تو پھر تو مجھے وہی فالو کرنا پڑے گا. تو اگر مطلب وہ صرف حدیث کی روح سے ممانت ہے مجھے حصہ نہ لینے کی, تو پھر مجھے کون سے حدیث پہ یعنی کہ جانا چاہیے؟ یعنی کہ قانون کے مطابق جو حدیث کہہ رہی ہے کہ قانون کے مطابق جو حصہ بنتا ہے, یعنی کہ ملک کے مطابق تمہیں قانون کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے, یا اس کو فالو کرنا چاہیے, یا پھر جو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم عدت تک تم حصہ لے سکتی ہو, عدت کے بعد تک نہیں لے سکتی ہو, یعنی کہ باقی جو بھی ہے بینک بیلنس ہے, مکان کا ہے, 50-50 ہے یا 30% جو کچھ بھی ہے
وہ تم نہیں لے سکتی ہو، تو پھر آپ مجھے قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں، دونوں کی روح سے آپ مجھے یہ جواب دے سکتے ہیں پلیز؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے مسئلے کے لیے ماشاءاللہ شریعت کی بڑی شرعی علوم کی تحقیق کی، ریسرچ کی، اور میں اس لیے محسوس بھی کر رہا تھا ابھی اگر آپ اپنے مسئلے کے لیے اتنی ریسرچ کر سکتی ہیں تو اگر آپ ویسے ہی آپ دین میں ریسرچ کریں تو آپ تو ماشاءاللہ